بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا فإن تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین. سورہ مائدہ کی آیت 92. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یہ جو احکامات پیچھے دیے گئے تھے انہی کے حوالے سے یہ بات اب ہو رہی ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی. اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے حکم عدولی کی، جو حکم پہلے دیے گئے تھے، شراب کی حرمت کا حکم پیچھے گزرا اور جوئے سے بچنے کی بات کی گئی، انصاف سے اور ازلام سے سب سے روکا گیا، تو کہا کہ اگر تم نے حکم عدولی کی، اگر تم نہ مانے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول کے سپرد بات صرف اتنی تھی کہ تمہیں بات پہنچا دیں، اس کے علاوہ سارا معاملہ تمہارے اپنے اوپر، اس کی ذمہ داری تم پر آئے گی. تو فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ. اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. اب یہ بات جو اس میں اس انداز سے کہی گئی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اب یہاں پر بات پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، بات ختم ہو گئی، بس ٹھیک ہے. اب آپ کا کام کیا تھا؟ آپ نے بات پہنچا دی، اب ہم جانے، ہمارا کام جانے. کوئی آدمی یہ بات کہے، اس کے بعد اس کے اندر تو واضح طور پر یہ بات آ رہی ہے کہ ہمارے رسول کے ذمے سے بات کتنی تھی کہ بات پہنچا دے. اب بات ختم، اب ہم مانے نہ مانے ہماری اپنی مرضی ہے. تو کیا یہ بات ایسی ہی رہے گی؟ یہ بات اس اعتبار سے تو بالکل ایسی ہی ہے کہ ماننا نہ ماننا انسان کی اپنی مرضی پر منحصر ہے، یعنی وہ اس چیزوں سے باز آ جائے یا باز نہ آئے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر واضح رہنی چاہیے کہ اسلامی ریاست اس معاشرے کے اندر لوگوں کو علل اعلان ان جرائم کا ارتکاب نہیں کرنے دے گی. یعنی اس لیے کہ اس کے اثرات کیا ہیں؟ معاشرے پر پڑتے ہیں. یعنی اسی معاملے میں جیسے ایک آدمی ذاتی طور پر کہیں چھپ کر کسی اعتبار سے بھی کوئی گویا کہیے کہ شراب پی لیتا ہے، کہیں سے بھی کام کرتا ہے، تو اس کی تحقیق اور اس کے معاملے میں یہ سب چیزیں خیال تلاش کرنا، سب چیزیں یہ ٹھیک ہے، اس طرح سے نہیں کی جائیں گی. وہ خود ہے اگر وہ سامنے آ جاتی ہیں وہ چیزیں، یعنی وہ چیزیں سامنے آتی ہیں، پتہ چلتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں شراب بنائی جا رہی ہے، کہیں شراب بیچی جا رہی ہے، کہیں شراب جو ہے فراہم کی جا رہی ہے، اس کا انتظام ہو رہا ہے، تو اس پر اسلامی ریاست جو ہے اپنے قانون پر عمل درآمد کرے گی. اسی طرح سے یہ بات بھی ہے کہ ایک شخص مسلمان ہونے کے بعد، مسلمان ہوتے ہوئے شراب پی کر پکڑا جائے گا، یعنی شراب پی کر اس جرم کے اندر پکڑا جائے گا، تو پھر اسے سزا بھی دی جائے گی، اسے سزا دی جائے گی. یہ بات اپنی جگہ پر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کا یہ یعنی کوئی شراب پی کر پکڑا گیا تو یہ سزا اس پر جاری کی گئی. تو اس کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ اس زمانے میں نہیں تھا کہ کوئی اس طرح حد جاری کرنے کا وہ معاملہ. تو جو بھی طریقہ اس کے لیے سونٹے مارنا اور مختلف چیزیں یعنی ضرب لگانا، کوئی مار پیٹ کی بات، تو 40 ضربیں لگانے کی بات جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سامنے آتی ہے. اسی بات کو آگے پھر اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا اور 40 کوڑے مارنے کی سزا جو ہے مقرر رکھی کہ جب جو لوگ شراب پینے کے جرم میں گرفتار ہوتے، پکڑے جاتے، تو انہیں یہ سزا دی جاتی. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب کچھ اس کے اندر اضافے کا رجحان پایا گیا جرم کے اندر، تو پھر انہیں صحابہ کے مشورے سے اسے دگنا کر دیا 80 کوڑے سے. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ حد مقرر نہیں ہے. جیسے اللہ کی طرف حدود جیسے کہا نا ہاتھ کاٹ دو تو ہاتھ کاٹنے اللہ کی طرف سے مقرر ہے، یا کہا کہ 80 کوڑے مارو اس پر جس نے کسی پر الزام لگایا قذف کے اوپر، یا زنا پر 100 کوڑے مارو، تو اس میں نہ کمی کر سکتے ہیں نہ بیشی کر سکتے ہیں. لیکن جہاں یہ متعین اللہ کی طرف سے نہیں کیا گیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ارشاد ایسا کہ بھئی اتنا آپ نے مقرر نہیں کیا، بلکہ اس کو ایسے چھوڑ دیا گیا ہے، یہ کام کیا گیا لیکن اس کو اس طرح سے قانون سازی کے طور پر نہیں دیا گیا، تو اس میں رد و بدل کی گنجائش کی بنیاد پر حضرت عمر نے اس کو، ورنہ ظاہر سی بات ایسا نہیں کیا جا سکتا تھا. تو صحابہ کے مشورے سے انہوں نے یہ کام کیا، تو 80 کوڑوں کی سزا اس زمانے میں دی گئی. اور اسی بنیاد پر فقہا نے بعض نے 40 تک کی بات رکھی ہے، بعض نے 80 کی بات کی ہے اسی بنیاد پر. تو یہ بات کہ اس میں جو کہا گیا کہ اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو،
رسول کے پاس رسول کے ذمے سے بات کیا پہنچا دینا، تو یہ بات نصیحت کے حوالے سے ہو رہی ہے، قانون کے حوالے سے نہیں ہو رہی ہے۔ اسلامی ریاست ہوگی تو وہ قانون سازی کرے گی اس معاملے میں، یعنی وہ لوگوں کو شراب پینے کے لیے آزادی چھوڑ دے گی، اس کا دل چاہے شراب بنائے بیچے سب کام کرے، وہ قانونی طور پر اس پر پابند کرے گی کہ وہ یہ کاروبار نہ کر سکیں، نہ کریں، یعنی کریں گے تو جرم ہوگا، اور جرم ہوگا تو سزا ملے گی۔ تو یہ معاملہ اس اعتبار سے الگ ہے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ یہ نصیحت کے طور پر ماننا یا نہ ماننا تمہاری مرضی ہے، تمہارے اندر کا جرم موجود رہتا ہے اور تم اس کا کہیں بھی چھپ کے چوری سے ارتکاب کرتے ہو تو اللہ پوچھے گا تم سے، لیکن علل اعلان کرو گے، معاشرے کو خراب کرنے آؤ گے تو سزا معاشرتی طور پر جو ریاست ہے وہ تمہیں سزا دے گی اس جرم کی، تو اس حوالے سے سزا جو ہے موجود رہے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرط یہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں، پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پھر تقویٰ کے ساتھ نیک رویہ اختیار کریں۔ اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں جو یہ حکم سامنے آ گیا اور جب یہ کہہ دیا گیا کہ تو گندے شیطانی کام ہے، تو تنقید کرنے والے یعنی جنہیں اسلام پر تان کرنے کے لیے کوئی موقع چاہیے، کوئی بات چاہیے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، اچھا آج یہ گندے شیطانی کل تک کیا کر رہے تھے یہ سب یہ لوگ، یعنی لوگوں کو اس طرح تانے دینا، بتانا کہ بھائی یہ، اور وہ آپ کے ابا تو جیتے جی مرتے مرتے شراب پیتے پیتے مرے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے اب آپ کا؟ یعنی اس طرح کی باتیں لوگوں نے کی، یہ سارے معاملات کیے کہ صاحب یہ جو ہے تو بتا دیا گیا، یا آج کے محاورے کے اندر جو لوگ کہتے ہیں 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، یعنی سارے معاملات کرتے رہے آپ لوگ، اب آخر میں آ کر تو یہ تو اللہ کی حکمت ہے کہ کب وہ کس چیز کو کس درجے میں قائم کرتا ہے، اور جب کوئی بھی چیز حرام ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے حرام ہوتی ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہے تو وہ چیز کی وہ حیثیت ہی نہیں ہے، اللہ کا حکم آ گیا اس کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی، اللہ کا حکم نہیں ہے تو اس وقت تک اس کی وہ حیثیت ہی نہیں ہے، تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک بات تو یہ بتا دیتے ہیں کہ جو لوگ پہلے یعنی موجود ہیں وہ بھی، جو دنیا میں سے چلے گئے ان کا معاملہ بھی، بات کیا ہے کہ جب تک یہ حکم نہیں آیا تھا تو یہ قانون ہی نہیں تھا، لہذا جو کچھ پہلے کھایا پیا اس پر کوئی تم سے باس پرس نہیں کی جائے گی، کہ باس پرس کی جائے، تم پر کوئی الزام دیا جائے، تمہیں کوئی مجرم گردانا جائے، سزا دی جائے، ایسا نہیں ہوگا، اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ شرط کیا ہے؟ یعنی جو لوگ موجود ہیں ان کے بارے میں کیا شرط ہے؟ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، یعنی اس معاملے میں آئندہ کی بات ہے، ایمان پر ثابت قدم رہیں، اچھے کام کریں، یعنی یہ چیزیں اب یہ یعنی نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، تو اس حوالے سے اگر کوئی اس حوالے سے کوئی بے اعتدالی اس کے نتیجے میں کچھ اور بھی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائیں گے۔ شرط کیا ہے؟ اب ثابت قدم رہیں ایمان پر، اچھے کام کریں، پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی اسے مانیں، تو یہ اصل چیز ہے۔ اصل بات جو ہے کسی بھی چیز کے اندر کچھ نہیں ہے، اصل اللہ کے حکم میں ہے جو کچھ بھی ہے، یعنی جب کسی چیز کو حرام کیا ہے تو اللہ نے اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہم اسے چھوڑتے ہیں، اور یقیناً اللہ نے مصلحت یعنی حکمت کی بنیاد پر یہ کام کیا، یہ الگ بات ہے۔ ہم یہ کہیں کہ خواہ مخواہ کر دیا تو خواہ مخواہ نہیں ہے تو حکمت اس میں اللہ کی، لیکن ہمارے لیے اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہمارے لیے اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی کہے صاحب میرے اندر اتنا اسٹیمنا ہے، میری اتنی قوت مدافعت ہے، مجھ پر یہ چیز کو اثر نہیں کرے گی، تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے حرام کر دیا تو چنانچہ حرام ہے، چاہے اسی لیے معمولی مقدار بھی حرام ہے، تو یہ بات اس کے اندر بیان کر دی گئی۔ فرمایا اللہ نے، اور جو فرمان الہی اسے مانے، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں، اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اب یہ جو منع کیا جا رہا تھا چیزوں سے، انہی میں سے ایک چیز جو ویسے حرام دی خاص حالت میں حرام ہے، جیسے ایک ہوتا ہے نا روزے کے اندر کھانا حرام ہو جاتا، کھانا منع ہو جاتا ہے، یعنی اسے حرام نہ کہیں، پہلے یہ کہیں کہ منع ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ممانعت ہوتی ہے، نہیں کھانا ہے، تو اس اعتبار سے یہ چیزیں بھی اللہ جب کہے گا تو اس اعتبار سے وہ چیزیں بھی جو عاملات میں ٹھیک ہیں وہ منع ہو جائیں گی۔ تو اسی کی ایک بات ہے، فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے
کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے؟ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ سورہ مائدہ کے آغاز میں یہ بات آ گئی تھی کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ کرو، یہ بات آئی تھی، تو وہاں بتا دیا گیا تھا کہ شکار منع ہے احرام کی حالت میں۔ اور کون سا شکار منع ہے؟ خشکی کا شکار منع ہے، سمندر کا شکار منع نہیں ہے، اس کی بات اسی آیت کے اندر سامنے آئے گی۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی کہ اللہ رب العالمین نے کہ خشکی کا شکار تم پر منع ہے۔ اب یہ آزمائش کیا ہوگی؟ بالکل ہاتھ کے زد میں، نیزوں کی زد میں، ہاتھوں میں ہے گویا کہیے کہ اب اس وقت اس سے بچنا، ایک تو یہ نا قابو میں نہیں ہے تو بچی کے بعد، ایک یہ کہ موقع بالکل حاصل ہے، گویا کہیے کہ جال میں پھنسا ہی پھنسا اور گویا کہیے کہ بس ہاتھ بڑھایا اور حاصل کر لیا۔ ایسے موقع پر صرف اس بنیاد پر رک جانا کہ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے، یہ بڑے دل گردے کا کام ہے، یعنی بڑے حوصلے کا کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو کوئی بھی گناہ ہو، یعنی یہاں تو اس شکار کے والے سے بات ہو رہی ہے، لیکن کوئی بھی یہ شکار، کچھ لوگوں کو شکار بڑا مرغوب ہوتا ہے، اچھا وہ حالات اس زمانے میں چلے جائیں وہاں شکار کی بڑی اہمیت ہے، ایسے تو نہیں ملتا ساری چیزیں مل جائیں لوگوں کو آسانی سے، شکار تو بڑا آسان ہدف ہے، اس سے جو ہے چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، لوگوں کو اس طرح حاصل نہیں کر پاتے چیزوں کو۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے بتا رہے ہیں، تو جو بھی مرغوب چیز ہوگی اس کا اطلاق سب چیزوں پر چلا جائے گا کہ جو آدمی کے دسترس میں ہو غلط طریقے سے اور بس حاصل کر سکتا ہے مگر اس لیے رک جائے کہ اللہ نے منع کیا ہے، تو یہ دسترس میں ہونا ایک آزمائش کے طور پر بھی ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اب اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بے دیکھے، یخافہ بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتا، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر گرفت کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی ایسے حالات ہوتے ہیں نا بعض اوقات، ایسے مواقع ہیں، ایسے موقع چیزیں ہیں کہ آدمی کر سکتا ہے جو چاہے کر گزرے، کوئی گناہ کا معاملہ ہے، کوئی اس وقت پکڑ نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے کسی کا، لیکن اللہ تو ہے نا، اس نے منع کیا ہے، تو جو اور اللہ بھی براہ راست پکڑ تو نہیں رہا، جب پکڑے گا تو اس سارے حالات کے اندر جو آدمی اللہ کے احکامات کی پابندی کرے گا وہی اصل آدمی ہوگا، یعنی وہی کہیے کہ اپنے ایمان کا ثبوت دے گا۔ تو فرمایا کہ پھر اس کے بعد بتا بھی دیا، یہ بھی بتا دیا کہ آزمائش ہے، دیکھا جا رہا ہے، اب بھی جو غلطی کرے گا، اب بھی جو کوئی یہ نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب بھی ہوگا۔ یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ حاصل ہو جانا اچھا جی ٹھیک ہے چلو کر لیا، تو یہ نتیجہ کیا؟ عذاب کی صورت میں آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام يحكم به ذوى عدل منکم هدیا بالغ الكعبة او کفارة طعام مساکین او عدل ذلك صیاما لیذوق وبال امره عفا الله عما سلف ومن عاد فینتقم الله منه والله عزیز ذو انتقام۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، شکار کو قتل نہ کرو، شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبے پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا یعنی اس قانون کے آنے کے بعد تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جب اللہ قانون سازی کرتا ہے تو پھر قانون پر عمل درآمد کرنے پر جزا کی بات بھی کرتا ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر سزا کی بات بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ راستہ بھی دیتا ہے اگر غلطی سے ہو جائے، یعنی لیکن یہاں پر اللہ نے ایک بات کہہ دی کہ غلطی سے ہو جائے، یہ جان بوجھ کر ہی کام کر دیا جائے متعمدن، یعنی اس معاملے میں یہ بات کہہ دی گئی کہ جان بوجھ کے ایسا کام کر گزرے، تو اب اس کے لیے راستہ کیا؟ پھر وہی کفارے کی بات کی، شرمندہ ہے آدمی، غلطی ہو گئی اس معاملے میں، تو اب اس غلطی کا ازالہ کیسے ہوگا کہ اب اسے اسی کے ہم پلہ جانور جو ہے وہ ذبح کرنا ہوگا مویشیوں میں سے۔ یعنی اس کے بارے میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اگر وہ جانور غیر معقول ہے، معقول کھانے جسے کھایا جا سکتا ہے، غیر کھانے والا جانور نہیں ہے، جیسے درندے کو مارا ہے، ایک بات تو یہ کہ وہ درندے جو انسانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں انہیں تو ویسے بھی مارنے کی اجازت ہے، وہ شکار نہیں ہے، یعنی مارنے کی اجازت ہے، لیکن جنہیں شکار کرتا ہے آدمی تو عام طور پر ان سے خطرہ اس انداز کا نہیں ہے، تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے سانپ، بچھو، باولے کتے اور ایسے دوسرے درندے جو انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، پہنچانے والے ہیں، احرام کی حالت میں بھی انہیں مارا جا سکتا ہے۔ یہ بات شکار کی بات، شکار الگ چیز ہوتی ہے، تو اس حوالے سے یہ بات بتا دی، تو اس کے لیے کہہ دیا کہ پھر یہ فیصلہ کریں گے دیکھ کے بھئی اس جانور کا متبادل یہ ہوگا۔
تو اگر غیر معقول ہے تو ایک بکری سے زیادہ نہیں ہوگا، یعنی ایک بکری ہوگی اس کے لیے. اور اگر غیر معقول نہیں ہے، معقول ہے، جیسے اس کی نیل گائے ہوتی ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو ویسے شکار کی جاتی ہیں تو پالی نہیں جاتی، تو ان کا معاملہ جو ہے اس میں پھر اس کے ہم پلہ جانور جو ہے اسے دینا ہوگا. پھر اسی کے لیے دوسری راستے بھی رکھیں کہ اگر یہ نہیں دے سکتے تو مسکینوں کھانا کھلاؤ، مسکینوں کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر روزے رکھ لو. تو یہ سب اسی کی مناسبت سے معاملہ ہوگا، جیسا ہے اس کی مناسبت سے یہ کام کیا جائے گا. یہ فیصلہ بھی وہی دو عادل آدمی کریں گے کہ اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے. قربانی ہے تو وہاں پہنچائی جائے گی بیت اللہ. باقی یہ جو کفارے دوسری سی شکلیں ہیں، یعنی مسکینوں کھانا کھلانا، یہ کہیں بھی کھلایا جا سکتا ہے، اور یہ جو ہے غلام اس کا روزے رکھنا، یہ بھی کہیں بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا. جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو. البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، بس بچو اللہ کی نافرمانی سے، اس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا. اب آپ دیکھیے یہ حکمت ہے، یہ دین ہے ہمارا، کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بس کہہ دیا، قانون بنا دیا، بھلے کچھ بھی ہو تم جانو، تمہارا کام جانے، ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. یعنی بے حکمتی کے ساتھ غیر حکیمانہ قوانین بنانا اور پھر اس کا اس پر اصرار کرنا کہ عمل کرو، یہ تو ایسے ہی لوگوں کا کام ہے کہ جن کے پاس حکمت نہیں ہے. جو اللہ رب العالمین کا اللہ تعالیٰ تو سارے کام حکیمانہ انداز میں کیے، اور ایسے ہی مسلمان عالمان کو حکم بھی دیا کہ حکمت سے معاملات کیے جائیں گے. تو یہاں پر یہ بات کہ جب آدمی بحری سفر کے اندر ہے، بحری سفر میں کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی اس کی مدد ہو سکے، یعنی اس طریقے سے جیسے کہ خشکی پر ہو سکتی ہے، چیزیں دستیاب ہوتی ہیں، آدمی آگے پیچھے ہو سکتا ہے، جا سکتا ہے، لوگ اس تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، ساری چیزیں. تو چونکہ اسے خاص عبادت کے اندر اس وقت مشغول رکھا گیا ہے، لہذا اسے ان چیزوں سے منع کر دیا گیا جو اسے لہو و لعب کے اندر لگا دیں، یعنی اللہ سے دور کر دیں، اس کی یاد سے تھوڑا سا الگ کر دیں، اور وہ جو امن اور اس کیفیت سے باہر نکل جائے، تو اس سے منع کیا. لیکن اب یہاں پہ بحری سفر کے اندر اجازت دے دی، اس لیے کہ یہاں پر ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ آپ جو ہے یہاں پر آپ کے لیے، یعنی محرم کے لیے احرام جس نے باندھ رکھا ہے کہ وہ اس موقع پر کوئی چیز نہ پا سکے تو بھوکا مرے گا کیا. تو کہا کہ بحری جو ہے تم یہ شکار کر سکتے ہو، سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال کیا گیا، کھا بھی سکتے ہو، قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو، جمع بھی کر کے آگے تک اسے استعمال کر سکتے ہو. تو اس اعتبار سے یہ اللہ کے احکامات کی حکمتیں. اب اگر کوئی آدمی بغیر حکمت کے اطلاق کرتا چلا جائے چیزوں پر، اطلاق بھی کرتے ہیں نا ایسے اس کی بنیاد پر، تو ایسے ہی حکمت کے ساتھ اس کا اطلاق ہوگا. اب جیسے ایسی سواریاں ہیں کہ جو سواریاں ہمارے بس میں نہیں ہیں، ان سواریوں پر انہی چیزوں کا اطلاق ہو جائے گا. یعنی جیسے نماز کا معاملہ ہے، جس سواری پر اطلاق ہے ہمارا، یعنی جس پر معاف کیجیے جس سواری پر ہمارا اختیار ہے، تو اس سواری کا معاملہ کیا ہوگا؟ روکیں گے، فرض نماز ادا کریں گے، یعنی اس کے تمام جو احکامات ہیں اس کے مطابق یہ کام کریں گے جیسے کرنا چاہیے. یعنی تعبیر اس کا استقبال قبلہ کی بات بھی ہوگی، جماعت کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر قیام اور سب چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن جو چیزیں ہمارے بس میں نہ ہوں اور وقت بھی ہمارے پاس نہ ہو، اس طرح کہ انتظار کرتے رہیں اس کے لیے، تو پھر وہاں یہ معاملہ اس طرح سے، تو یہ اس طرح انتباہ کیا جاتا ہے. تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم. فرمایا اللہ نے مکان محترم یعنی بیت اللہ کو، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، یہ بیت الحرام کی ساتھ ساتھ کہا اللہ نے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام. کعبہ کہتے ہیں چوکور عمارت کو، چوکور عمارت جو ہے، اور اسی نام سے انہوں نے کوئی بنا بھی رکھا تھا عرب میں انہوں نے، تو اس اعتبار سے اللہ نے اس کو خاص اور بیت الحرام کہہ کے یعنی خاص کیا کہ بیت اللہ کی بات ہو رہی ہے. تو کہا کہ اللہ نے مکان محترم کعبے کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنا دیا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنایا، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے، یعنی اپنے علم کی بنیاد پر معاملات کرتا ہے. اب یہ چیز جو بتا دی گئی کہ یہ جو مکان محترم بیت اللہ کی بات کی، اس زمانے میں چلے جائیں تو پھر چیزوں کو زیادہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. یعنی وہ ایسے حالات تھے، ایسا ماحول تھا کہ جہاں عرب میں بدامنی تھی، عرب کے اندر کوئی امن میسر نہیں تھا، کوئی باقاعدہ ریاست نہیں تھی. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی پہلے مدینے کی ریاست آپ نے خود قائم کی ہے،
اس سے پہلے یہ صورتحال نہیں ہے، قبائل ہیں، قبائلی زندگی ہے، اور اس اعتبار سے بدامنی کا دورہ ہے. تو لوگوں کے لیے اجتماعی طور پر زندگی بسر کرنے کا، ان کا مجتمع ہونے کا، آپس میں تعلقات پیدا کرنے کا، ربط بڑھانے کا، تجارت کرنے کا، سارے مواقع اتنی آسانی سے میسر نہیں تھے. لوگوں کے لیے سفر کرنا مشکل، ایک دوسرے پر حملے کرتے اور لوگوں کے لٹ جانے کے خطرے رہتے، ساری چیزیں ہوتی تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بیت اللہ کا انتظام ایک ایسا کر دیا، ان کے اندر اس کی چیز یہ یعنی حکم موجود تھا، اور اس کا احساس ان کے اندر پیدا کر دیا، رکھا برقرار، کہ اس کے نتیجے میں گویا یہ 4 مہینے جو کہ حرام مہینے جنہیں قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ 3 حج کے لیے اور رجب جو ہے عمرے کے لیے، تو ان مہینوں کے اندر سفر کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یعنی ان 4 مہینوں میں کوئی کسی پر حملہ نہیں کرتا، کوئی کسی سے تعارض نہیں کرتا، اور کس بنیاد پر نہیں کرتا؟ ان کے دلوں میں یہ احترام پیدا کر دیا تھا کہ یہ حرم کے مسافروں کو روکنا نہیں ہے، ان پر ہاتھ نہیں ڈالنا ہے. یہ جو کہا ہے نا کہ یہ شہر الحرام یعنی وہ 4 مہینے، اور ہدی اور قلائد، ہدی جو ہے وہ جانور جو توفتاً اللہ کے حضور پیش کرنے کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں قربانی کے لیے، قلائد جو قلادے جو گردنوں میں ڈال کے علامت کے طور پر ڈال دیے جاتے تھے، لوگ بھی ڈالتے تھے، اپنے ہار پہن لیا، اس ہار یہ علامت ہے کہ یہ آدمی کیا ہے، یہ جو بیت اللہ کا مسافر ہے، یہ وہاں جا رہا ہے. تو اب اس معاملے میں اس سے کوئی روکے گا نہیں، ٹوکے گا نہیں، کوئی تعارض نہیں کرے گا، ایسے ان جانوروں کے معاملے میں. تو اس بنیاد پر سال کے 4 مہینوں میں ان کے لیے پورے ملک میں نقل و حرکت کرنا ممکن ہو جاتا، اور ایک جمع بھی ہوتے، تجارت بھی کرتے، اور باقی معاملات بھی اس طرح سے انجام پاتے، یعنی ان کے آپس کے تعلقات پیدا ہوتے، بڑھتے، سب چیزیں ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اجتماعی زندگی قیام کا ذریعہ بنا کے رکھا اس زمانے میں. کہ سوچیں کہ اللہ کا کیا انتظام ہے، اللہ نے کیسے ایک حکم کے ذریعے سے ان کے اتنے بڑے مسئلے کو حل کر دیا. تو اگر اللہ کے سارے احکامات پر عمل کیا جائے تو کیا ہوگا؟ یعنی جب ایک حکم پر عمل کا یہ نتیجہ سامنے آتا ہے تو ساری باتیں مان لو تو کتنا فائدہ ہوگا تمہیں. ایک بات تو اسی اعتبار سے ہی ہے. اور آج بھی جو معاملات ہیں، یعنی بیت اللہ کا اور یہ حج کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، یعنی اس اعتبار سے پوری امت کو مجتمع کرنے کا اور پوری امت کی وحدت کا اور ایک قبلہ اور ایک یہ مرکز، یعنی اس کے بھی اپنے مقام، اپنے فوائد ہیں، جو چیزیں ہیں، تو قیام زندگی کا ذریعہ بنا، اجتماعی زندگی کا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، نہیں لوگوں کی ضروریات کے اعتبار سے احکامات دیتا ہے، اور وہ ضرورتیں ان کی پوری ہوتی ہیں. تو اس اعتبار سے اللہ نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی، اور پھر کہہ دیا اعلموا، خوب اچھی طرح جان لو، ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، خبردار ہو جاؤ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم فرمانے والا بھی ہے. یہ ایسی آیتیں ہیں کہ جن میں دونوں چیزوں کو بیک وقت اللہ نے بیان کیا. یہ انسان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہے کہ کبھی انسان اللہ کے معاملے میں یہ اس خیال میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے کون بچ سکتا ہے، بچ ہی نہیں سکتا، لہذا اب کیا کریں، ٹھیک ہے جو کر سکتے تو کر لو، باقی دیکھا جائے گا. اور نہ یہ دوسری طرز عمل کیا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، کچھ نہیں ہوگا، وہ ایسے کیسے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو کیا کہیے کہ اس طریقے سے معاملہ اتنی محبت کرتا ہے لہذا وہ تو سزا ہی نہیں دے گا. تو یہ بھی غلط فہمی اللہ نے دور کر دی. تو ایک ہی آیت میں دونوں باتیں بیان کر دی. خوب جان لو اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی سخت ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور بڑا بخشنے والا اور مہربان بھی ہے. تو یہ چیزیں انسان کو عقیدے کے درستی کے والے سے صحیح فکر دیتی ہیں. ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے. یا پھر وہی بات ہے، اسی اعتبار سے ہے، یعنی بات کو قبول کرنا، نصیحت کو قبول کرنا، دعوت کو قبول کرنا، اور نہ قبول کرنا یا اس کے خلاف چلے جانا، یہ آزادی ہے تمہیں. رسول کی ذمہ داری زبردستی ہاتھ پکڑ کر تمہیں اس راستے پر لانے کی نہیں ہے، زبردستی منوانے کی نہیں ہے. مانو گے تمہارا فائدہ ہے، نہیں مانو گے تمہارا نقصان ہے. یعنی اس حوالے سے، اس اعتبار سے جہاں تک اجتماعی قوانین اور قواعد کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.